بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق الفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق والقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال ابو عبد اللہ الحسین بن العلی ان کان دین جدی لم یستقم الا بقتل یا صدوف خزینی. صلوات بلند آواز آداب مجلس شب عاشور میں ابتدا میں یہ وضاحت عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس رات کا تعلق فضائل پڑھنے سے نہیں ہے. اس میں جو گفتگو ہوگی اس کے اندر ضروری باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں. بنیادی مقصد پیغام پہنچانا ہے، فضائل پڑھنا نہیں. فضائل سارا سال پڑھے جاتے ہیں، پڑھے جاتے جائیں گے، سانسیں ختم ہو سکتی ہیں، فضائل ختم نہیں ہو سکتے. لیکن یہ فضائل والے گھر کے اجڑنے کی بات ہے. وہ یہ کہہ کے چلا اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچتا تو اے تلواروں آؤ میرے ٹکڑے ٹکڑے کرو. اگر دمبا ذبح ہو جاتا، وہ دمبا ذبح ہوا اسماعیل کی. اب میں تمام یہ باتیں میں اہل تشریح سے نہیں کرتا، اپنے اہل سنت بھائیوں سے ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. اسماعیل کی گردن پر خالی چھری رکھی گئی، چلی نہیں، اور وہ شبیہ اللہ ہے. اب سوچ حسین کا مقام کیا ہو، حسین کی منزلت کیا ہو، حسین کا مرتبہ کیا ہو. اور پھر کمال یہ کہ یوم عاشور بھی حسین کی کسی نماز کا اول وقت قضا نہیں ہوا. میں بڑی احتیاط، نماز قضا ہو جائے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اول وقت، فضیلت کا وقت. حسین دین کی خاطر چلے، قربانی دین کی خاطر دی ہے. علی اکبر کی شادی سے زیادہ حسین کو دین پیارا ہے. علی اصغر کی کمسنی سے زیادہ حسین کو دین پیارا ہے. اتنا قیمتی ہے اس کی نظر میں دین. اس نے اتنا خرچہ کر دیا جتنا 1.25 لاکھ نے اکٹھا بھی نہیں کیا. مل کے بھی 1.25 لاکھ اتنا خرچہ نہیں کر سکے ہزاروں سالوں میں جتنا 2 پہروں میں حسین نے کیا. کیوں؟ اسے دین سے محبت. اپنے اپنے ضمیر میں جھانک کے سوچئے گا
اس کو حسین سے کتنی محبت ہوگی جو علی اکبر کی آزان سن کے بھی نماز نہ پڑھی. کیا وہ دعوی محبت میں سچا ہو سکتا؟ حسین کا مقصد کیا ہے؟ علی اکبر کی آزان مشہور. یہ جو کل کا دن ہے نا، یہ اکبر کی آزان سے شروع ہو گیا، حسین کے سجدے میں ختم ہو گیا. اس کی ابتدا میں آزان ہے، انتہا میں نماز ہے. معلوم ہوا یہ نماز والے کا دین ہے، یہ آزان والے کا دین ہے، یہ بے دین کا مذہب نہیں. یہ ایک اعتراض غیر بھی کرتے ہیں، غیر کہ امام حسین تو 10 محرم کو سجدہ شکر پہ سجدہ شکر کر رہے تھے، تم یزید کو برا کیوں کہتے؟ وہ تو بڑے خوش ہو رہے تھے کہ میں بڑے منزلت کو فائز ہو رہا ہوں، بڑے مقام پہ جا رہا ہوں، بڑی بلندی میں جا رہا ہوں. سجدہ شکر کرتے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. امام حسین علیہ السلام نے کل کے دن بھی سجدہ شکر. در پہ بہن ہے، در پہ بہن ہے، حلق پہ خنجر کی دھار ہے. بندہ یہ کون ایسا عبادت گزار ہے، پھر بھی زبان پہ لفظ یہی بار بار ہے، سج شکر میرے یار. رزق پہ قضاء ہی بتسلیم لامر. یہ سارا دن حسین کی زبان پہ فکر تھا، میں راضی، جیسے تو راضی ہو میں راضی، تیرے امر کو تسلیم کرتا، جو تیری مرضی ہو. حسین اس سے باہر نہیں، شکر کرتے رہے. تو غیر کہتے ہیں کہ شکر کا مطلب یہ ہے کہ یزید کو کچھ نہ، اسے کچھ نہ کہو. امام حسین تو بڑے خوش تھے. فرض کیجئے کسی آدمی نے اپنے بیٹے کو 1 کروڑ روپے دیے کہ بینک میں رکھ کے آ. وہ بیٹا جو جا رہا تھا اس کے پاس 1 کروڑ روپے کی گاڑی بھی تھی. اب اس بندے کی 3 قیمتی چیزیں جا رہی ہیں. 1 کروڑ روپیہ بھی قیمتی ہے، گاڑی بھی قیمتی ہے، اور بیٹا بھی قیمتی ہے. اچانک ٹیلی فون آیا کہ ڈاکوؤں نے فائرنگ کی ہے، آپ کا بچہ بینک کی سائٹ پہ تھا، زخمی ہو گیا، فلاں ہسپتال میں لے گئے. اب وہ راستے میں بندہ چلا جس کی گاڑی تھی، جس کا بچہ تھا، جس کے پیسے تھے، اسے پہلی اطلاع ملی کہ ڈاکو پیسے چھین گئے. دوسری اطلاع ملی کہ گاڑی بھی چھین گئے. لیکن جب موقع پہ پہنچے تو بیٹا سلامت کھڑا تھا. اب اس نے کہا اللہ تیرا شکر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈاکوؤں کو معاف کر دیا جائے، اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈاکوؤں کو معاف کر دیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کم قیمتی چیزیں تھی وہ چلی گئی، جو سب سے مہنگی چیز تھی وہ بچ گئی. گاڑی اور آ جائے گی، پیسہ اور آ جائے گا. بیٹے کو کچھ ہو جاتا تو یہ نہیں ملنے والا تھا. اس شکر کا مطلب یہ ہے کہ قیمتی چیز بچ گئی. حسین کے لیے قیمتی چیز دین تھا. وہ دین کے محفوظ رہنے پر شکر پروردگار ادا کرے. وہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ میں نے دین بچا. اب تو یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے
صرف نماز بچائی وہ بے وقوف ہے۔ ایک باغ ہو، اس کے اندر ایک ندی ہو، اس ندی سے پانی جاتا ہو، پھلوں کو بھی پھولوں کو بھی، تو ساری بہار اس ندی کی وجہ سے۔ یہ پانی نہ رہے تو صحرا بن جائے۔ دین ایک باغ ہے، اس میں جو ندی ہے اس کا نام حسین ہے۔ نماز سے بھی اسی کو پانی جاتا ہے، روزے کی زندگی بھی اس کی وجہ سے ہے، حج کی زندگی بھی اس کی وجہ سے ہے۔ اگر حسین نہ ہو تو شریعت ایک مردہ جسم ہے، اور مردے دفنانے کے لائق ہوتے۔ اس شریعت میں جو زندگی ہے، مصطفیٰ کے دین میں جو آب و تاب ہے، وہ صرف اور صرف صدقہ ہے حسین ابن علی۔ اکیلا نکلا، اکیلا، اتنا بڑا بادشاہ، اور اس سے ٹکرا گیا حسین۔ اور اس کا معجزہ یہ ہے کہ اس نے اتنے بڑے بادشاہ کا نام گالی بنا کے رکھا۔ آج کسی کو یزید کہو تو وہ چڑھ جائے گا۔ یہ ہے معجزہ حسین ابن علی کا۔ جوئے خانے میں جوا ہوتا ہے، شراب خانے میں شراب پی جاتی ہے، لیکن اندر جوا ہو رہا ہو اور باہر بورڈ لگا دیا جائے مسجد، اس کا نام ہے یزید۔ بورڈ لگا ہوا تھا امیر المومنین، اور شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا۔ اس کے گھر میں، اس کی نظر میں بیوی اور پھوپھی برابر تھی۔ اللہ کے حلال کو حرام کرتا تھا، حرام کو حلال کرتا تھا، دین کا مذاق اڑاتا تھا۔ حسین نے کمال یہ کیا کہ وہ جوئے خانے کے دروازے پہ جو مسجد کا بورڈ لگا ہوا تھا، حسین نے وہ بورڈ اکھاڑ دیا۔ کیا بات ہے، واہ جی واہ۔ ایک نقلی دوائی کوئی کمپنی بنائے، اصلی کسی دوائی کی مشہوری کی وجہ سے کہ یہ بہت مشہور ہے تو میں ایک نقلی بناؤں، اسی نام کی لوگ نقصان اٹھائیں گے، مال کوٹ میں چلا جائے گا۔ کسی کے پلاٹ پر کوئی قبضہ کر لے، محلے والے افسوس کریں گے، لیکن عدالت میں وارث جائے گا، کیونکہ دین کا وارث تھا حسین، خالی دین کا نہیں۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، اے آدم کے وارث حسین، تجھ پر ہمارا سلام۔ آدمی کی تو اوقات کیا ہے، حسین کو چھوڑے تو آدم لاوارث ہو جائے۔ نوح کا وارث حسین، ابراہیم کا وارث حسین، موسیٰ کا وارث حسین، عیسیٰ کا وارث حسین، محمد حبیب اللہ کا وارث حسین۔ اور زیارت میں اس کے آگے بھی لفظ ہے علی ولی اللہ کا وارث حسین۔ علی کی ولایت لاوارث نہیں ہے کہ کسی گھٹیا مولوی کے فتوے سے علی کی ولایت مٹ جائے۔ کیا بات ہے، کیا علی کی ولایت کا مبلغ ہے حسین ابن علی۔ کربلا کی جنگ لا الہ الا اللہ پر نہیں ہوئی تھی، لا الہ الا اللہ تو پڑھا جا رہا تھا، محمد رسول اللہ بھی پڑھا جا رہا تھا، مخالفت تھی علی ولی اللہ سے۔ اس لیے دو گواہیاں دینے والوں نے علی کے بیٹے پہ حملہ کیا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ علی کے بیٹے پہ حملہ ہے۔ 4-5 لوگ کسی کو قتل کریں تو وہ معاملہ اور ہوتا ہے۔ اتنا بڑا لشکر اکٹھا ہوا اور رسول کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا، اور مسلمان سوچے بھی نہیں کہ قتل
والے کون تھے؟ یہ روایت ہے، علماء سے پوچھنا، قرآن پہ ہاتھ رکھوا کے کہ ڈنڈی نہ مارو۔ جو لشکر قید کر کے چلا گیا نا، وہ میں ایک دستہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ وہ لاشوں کو دفن کر رہے تھے یزیدی فوج کی۔ یزید کا سپاہی روایت کرتا ہے کہ میں نے 13 محرم کی صبح کو آذان سنی۔ میں نے کہا یہاں تو بندہ ہی کوئی نہیں رہا، آذان کہاں سے آ رہی ہے؟ کہتے میں نشیب میں گیا تو حسین کی کٹی ہوئی رگوں سے آواز آ رہی تھی، اشہد ان علی ولی۔ وہ کہتا میں نے یزید کو خط لکھا، یزید تو جنگ ہار گیا ہے، جس ولایت کو مٹانے کے لیے تو نے رسول کا بیٹا قتل کیا تھا، اس کے کٹے ہوئے بدن سے بھی علی کی ولایت کا ہے۔ قدیر مذاق نہیں، آیت ولایت مذاق نہیں، 3 اطاعتوں کا حکم مذاق نہیں۔ آج کی رات سوچ کہ آخر کیا وجہ بنی؟ کلمہ پڑھنے والے محمد کے بیٹے کو گھیر کے کھڑے۔ آج وہ رات ہے جب بہن کی آس ختم ہو کہ اب میرا بھائی نہیں بچ سکتا۔ آج کی پوری رات بی بی سکینہ کی یہ حالت رہی کہ ایک ہاتھ میں باپ کی ابا، دوسرے ہاتھ میں پھپھی کی ردا۔ میں نے کتابوں میں پڑھا یہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک دن کی مہلت مانگی، انہیں مانگنا کہاں ہوتا ہے؟ انہیں تو صرف دینا ہوتا ہے۔ مہلت مانگی نہیں دی ہے کہ شاید جہنم سے بچ جائے۔ آج کی رات ہر کی توبہ قبول ہوئی، ہر جیسے کو حسین نے معاف کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر نے کیا کیا؟ اس نے گھوڑے کی باگوں میں ہاتھ ڈالا۔ یہ چھوٹی گستاخی نہیں ہے۔ شہنشاہ کائنات، یہ ہمارے معاشرے میں جیسے کوئی بندہ لڑائی کرے اور مجھ سے مطلب موٹر سائیکل کی چابی نکال لے بندہ لڑتے ہوئے، اسی طرح کی توہین ہے۔ لیکن عام بندے میں اور حسین میں کتنا فرق ہے، اور وہ بھی غازی کے ہوتے ہوئے۔ مجھے قرآن کی قسم، جب اس نے مسافر حسین کے گھوڑے کی باغ میں ہاتھ ڈالا ہے نا، بے قرار ہو کے زینب کے رونے کیا۔ امام حسین جب چلے تھے تو آپ نے فرمایا تھا میرے قیام کا مقصد امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ سننا علی کے شیعوں، حسین کے دوستوں، ماتمی کے پاؤں کی مٹی اتنی قیمتی اور افضل ہے، اگر اس کو بھی اٹھایا جائے تو اس میں بھی شفا ہے عام ماتمی کے۔ لیکن حسین کی شریعت نہ بھول، تمیز اتار کے ماتم کرنے میں عیب نہیں، لیکن ناف سے اوپر کپڑا نہیں۔ اسی لیے شریف ماتمی اس جگہ میں یہ کپڑا باندھ لیتے تھے۔ مرد کی سطر پوشی جو اللہ نے دین میں مقرر کی ہے وہ ناف سے اوپر تک ہے۔ اگر کوئی شریعت کو مد نظر رکھ کے حسین کا ماتم کرے وہ حسین کا دوست ہے۔ جو شریعت کو مد نظر نہ رکھے اس کا حسین سے کیا تعلق ہے؟ حسین بے دینوں کا امام نہیں، حسین بدماشوں کا امام نہیں، حسین شریفوں کا امام ہے۔ اس کے گھوڑے کی باغ میں ہاتھ ڈالا۔ اب ایک شاعر نے تصویر یہی رہنے دی، نیچے کیپشن بدل دی۔ تصویر میں کیا ہو رہا ہے نیچے لکھا ہوتا ہے
تصویر میں یہ ہو رہا تھا کہ اس نے امام کے گھوڑے کی بانگ پکڑ لی، گستاخی کی. شاعر نے نیچے سے منظر بدل دیا. وہ کہتا ہے بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا. بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا، جینے کی رہ حق میں ادا پوچھ رہا تھا. اور نے شہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا، بھٹکا ہوا راہی تھا پتہ. امر بالمعروف ناہی عن المنکر. آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کا مولا علی مسجد میں آیا 19 رمضان کو صبح کی نماز پڑھنے، پہلی بات تو یہ بات تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کو پتا ہے کہ علی کو معلوم تھا کہ مسجد میں میرا قاتل ہے. اگر معلوم نہ ہو تو وہ علی کیسے؟ تو علی نے اس دن بھی مسجد کو نہیں چھوڑا جس دن علی کا قاتل مسجد میں تھا. اب آئے تو کیا ہوا؟ قاتل الٹا سویا ہوا تھا. بچے بچے کو معلوم قاتل. علی نے کیا کیا؟ اٹھ نماز پڑھ، الٹا نہ سو، یہ کار شیطان. میں اسے شیعہ ہی نہیں سمجھتا جس نے یہ 2 لفظ نہیں سنے ہوئے. ماں کی چھوڑیوں سے یہ لفظ ہم سنتے ہیں، الٹا نہ سو، یہ شیطان کا فعل ہے. اٹھ نماز پڑھ. امام حسین کی اس رات کی قسم، الٹا نہ سو یہ نہی عن المنکر ہے. اٹھ نماز پڑھ یہ امر بالمعروف ہے. جو اپنے قاتل کو بھی تبلیغ کرے. وہ علی ہے. اور حسین نے بھی تبلیغ کی. بد دعا فرماتے اور غرق ہو جاتا. کیا کہا؟ تیری ماں تیرے غم میں روئے. سامعین گرامی، ماں ایک ایسا رشتہ ہے دنیا کے اندر، کسی بھی زبان میں، کسی بھی زبان اگر کوئی کسی کو اس کی ماں کا نام لے کے کچھ کہے تو وہ بدلے میں کہنے والی کے ماں کا نام لیتے. اردو میں، پنجابی میں، انگریزی میں، ہر زبان میں. یہ فکرہ اگر بادشاہ بھی کسی فقیر کو کہتا تو وہ بھی پلٹ کے کہتا تھا تیری ماں تیرے غم میں روئے. حسین نے فکرہ کہے تیری ماں تجھے روئے، ہور کا بدن کانپ رہا. اور جواب سنے کہ اس نے کہا آقا میں آپ کی مادر گرامی پر درود کے سوا کچھ نہیں بھیج سکتا. پتہ چلا حسین نے بد دعا نہیں دی تھی، بھولے ہوئے ہر کو اپنی ماں یاد دی. لشکر یزید 2 لاکھ ہو یا 9 لاکھ، اس میں ایک جنتی بنا. یہ لفظ سن لینا، ایک جنتی بنا. اور وہ جنتی بنا جو واجب الجہنم تھا. اور پہ جہنم واجب ہو چکی تھی. امام کا راستہ روکا، حسین ابن علی کو یعنی دوسرے لفظوں میں گرفتار کیا، کربلا لے کر لیا. پتہ یہ جنتی کیوں بنا؟ اس نے زہرا کا احترام کیا. جو فاطمہ کا احترام کرے وہ جہنمی بھی ہو تو اللہ اسے جنتی بنا. جس نے بطول کا احترام کیا، جس نے حضرت زہرا کا احترام کیا، خدا اسے ضرور معاف کرتا، اس کی معافی کے اسباب پیدا کرتا. یہ کرنل تھا یزید کی فوج میں، اور ابن یزید الریاحی قبیلہ ریاح سے تعلق تھا. کوفے کا شہر مولا علی نے بسایا تھا.
اس سے پہلے شہر کوفہ نہیں تھا، چھاونی بنائی تھی علی نے یہاں پر. اور جس طرح آپ کے علاقے کے تقریباً ہر دوسرے بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں باہر جاؤں، کوفے کے ہر بچے کی خواہش ہوتی تھی میں فوج میں جاؤں، کیونکہ یہ چھاونی تھی. اور یہاں سے اب یہ سلسلہ شروع ہوا کہ ہور فوج میں چلا گیا. پیدا ہوا تھا حسن حسین کی دعا سے. بوڑھے ماں باپ تھے، پیاسے حسن حسین کو انہوں نے بکری کا دودھ پلایا تھا. شبیر نے کہا تھا کچھ مانگ، انہوں نے کہا بڑی مہربانی. حسین نے اصرار کیا، انہوں نے کہا کہ اب بوڑھا ہو گیا ہوں، جو مانگنا چاہتا ہوں شرم آتی ہے. فرمایا مجھ سے نہ مانگنا، حکمت الہی پر عدم اعتماد ہے، عطا پروردگار سے مایوسی ہے. حسین نے دعا کی، نام حسین نے رکھا اور آزاد یزید کی فوج میں چلا گیا. ڈیوٹی ہوتی ہے 9 محرم تک. اور کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ حسین کو قتل کرے. 6 محرم تک کمان اس کے ہاتھ میں رہی. 6 محرم کو شمار آیا اور 9 کو عمر ابن سعد کے ہاتھ میں کمان چلی گئی. آج کی رات اس نے پوچھا عمر ابن سعد سے، یہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹے، اس کے باپ نے مولا علی کے خلاف ووٹ دیا تھا، اور جس دن مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ قتل ہوا تھا اسی دن یہ پیدا ہوا تھا. اور اس کے باپ نے دوسرے خلیفہ کی محبت میں اس کا نام عمر رکھا. عمر ابن سعد ابن ابی وقاص یہ قاتل ہے حسین ابن علی کا. ابھی بھی تو کہتا ہے شیعہ نے مارا ہے. قاتلوں کے نام پر اور کے شجرے پر حافظوں نے قرآن کو مارا ہے، نمازیوں نے نماز کو قتل کیا. بیت رضوان والے کھڑے تھے حسین کو مارنے کے لیے. حسین نے نانا کے کپڑے پہن کے کہا تھا کہ وہ زید ابن ثابت تجھے یاد نہیں جب تو مسجد میں بیٹھا تھا میں نانا سے ملنے آیا تھا، تو دیکھ رہا تھا میرے نانا نے میرے ہاتھ منبر سے پکڑے، میں نے نانا پہ پاؤں رکھ کے چڑھنا شروع کیا، نانا نے میرا منہ کھول کے بوسے دیے. رسول کا بیٹا قتل ہو اور کتنے حقائق ہیں جو سینے میں چھپا کے چپ کر جانا پڑتا ہے. کیونکہ بہرحال اتحاد بین المسلمین عزیز ہے. کتابوں میں کون حسین کا قاتل کس کس کے بیٹے ہیں، کون کون سا بوس پروان چلتا رہا. میں ذمہ دار ہوں دنیا کی ہر عدالت میں. مسلمانوں کے پہلے خلیفے کے سگے بھانے نے حسین کے منہ پہ تماچا. ایک ہی دم کربلا ہو گئی. حضور کو گئے 50
ہم محمد کے بیٹے کو قتل کر دیں؟ عمر صاحب کہتے ہیں محمد کا بیٹا ہے تو کیا ہو؟ اور سمجھ گیا کہ ان کے ارادے ٹھیک نہیں. اب تقیہ بھی سیکھ گیا تھا, کچھ نہیں بولا, چپ کر کے اٹھا اور سیدھا خیمے میں سوچنے لگا یہ رات حسین نے ہر کے لیے مانگی, تو ایک بھی کیوں جائے, اگر کوئی بچتا ہے تو بچ جائے. بس سیدھا چلا حسین کی طرف. رستے میں نوکر کھڑا تھا, اس کے نوکر پہ قبلہ امام زمانہ نے سلام بھیجا. یہ غریب نواز خاندان جس نے ان کی نوکری کی ہے اسے پھر بادشاہت میں بھی مزہ نہیں آیا. اس کا جواب سنیں, فکرہ سنیں. اور سے کہتے ہیں آقا کدھر جاتے ہو؟ کیا لگا جنت. جنت. نوکر کہتا ہے جنت کس طرف سے؟ اور کہتے ہیں وہ دیکھ جنت کا شہزادہ پیاسا ہے. نوکر کہتے ہیں اچھے آقا ہو, جب تک جہنم میں رہے ساتھ رکھو. جب تک جہنم میں رہے ساتھ رکھو, جنت میں اکیلے جاتے ہو, مجھے بھی لے جاؤ. کہنے لگا آپ تم سے میرے ساتھ. سامنے آگے اس کا بیٹا, اس کا نام تھا علی ابن ہر. 25 سال کی اس کی عمر. بابا کہاں جاتے ہو؟ حسین کی طرف. جس کا رستہ روکا دو. کہا مجھے شرمندہ نہ کر, روکا تھا رستہ, امید ہے معاف کر دے. بابا ایسے معافی نہ مانگ, تیری وجہ سے اسے ملے گا بیٹوں کا درد. مجھے ساتھ لے جانا تاکہ تجھے بھی پتا چلے اولاد کا درد کیا ہے. ادھر سے یہ دین چلے, ادھر سے شبیر کی آواز, اکبر میرا مہمان آ رہا. 2 قدم سید چلے, پیچھے غازی کو آتا دیکھا حسین. جو پیچھے مڑ کے دیکھے وہ امام نہیں ہوتا. امام جیسے سامنے دیکھتا ہے ویسے پیچھے دیکھتا ہے. عباس تو کیوں آ رہے ہو؟ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں ہور کا نوکر بھی تو آ رہا ہے. آپ ہور کا استقبال کریں گے, علی اکبر ہور کے بیٹے کا استقبال. آپ ہور کا استقبال کریں گے, علی اکبر ہور کے بیٹے کا استقبال کرے گا, میں ہور کے غلام کا استقبال. اب ہور کی حالت یہ ہے, ہاتھوں میں اس نے رسی باندھی, رومال سے اپنے ہاتھ بیٹے سے کہا باندھ دے, اور ابا اس نے یوں ڈالا. شرمندگی سے منہ چھپائے ہوئے اچانک بیٹے کی آواز, اللہ اکبر. اور پوچھتے کیا ہوا؟ علی اکبر آ رہے. تھوڑی دیر بعد آواز اللہ اکبر. اور ڈر کے کہتے اب کون آیا؟ کہتے غازی استقبال کے لیے. اور اب بیٹے کے منہ سے اللہ اکبر رکتا ہی نہیں تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور کا بدن کانپنے لگا. بیٹے اب کون آیا؟ کہ حسین بے کش بنا غریب زہرا اپنی باہیں پھیلا کے حسین کی طرف معافی مانگنے کے لیے آ تو صحیح, دیکھئے کیسے استقبال کرتا ہوں. کہا بیٹے جب حسین آئے تو مجھے بتانا, جب میں قریب پہنچ جاؤں. بس قریب پہنچ جاؤں اور ذمہ داری سے لفظ کہہ رہا ہوں. اپنے آپ کو گرایا اور اپنے رخسار امام کی نالین پہ رکھے. جرت نہیں تھی کہ ڈائریکٹ معافی مانگے. کہنے لگا کیا مجھے بھی معافی مل سکتی ہے؟ اب قریبی سننا حسین کی. اگر
حسین فرمائے کہ میں نے معاف کیا، تو اس کا مطلب پہلے ناراض تھے۔ قرآن کی قسم اتنا قریب ہے قریب زہرا، ہر کو اٹھایا، رومال کھولا، چہرے سے کپڑا ہٹایا، مٹی کو جھاڑا، پہلا لفظ منہ سے نکلا بھائی اور میں تجھ سے ناراض کب تھا؟ میں نے تو تجھے اسی وقت معاف کر دیا تھا جب تو نے میری ماں کا حیا کیا، اور جو میری اماں زہرا کا حیا کرے میں حسین اس سے ناراض نہیں ہوتا۔ میں یہ فکر زبان سے نکل رہے تھے، اور نے کہا تیری کریمی، تیری لجپالی، تیرا احسان، آہستہ سے کہتے مولا آپ نے تو معاف کر دیا، کیا اس بی بی نے بھی معاف کر دیا؟ جب میں نے تیرے گھوڑے کی بات روکی تھی تو محمل سے اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی، ابھی ہور نے یہ فکرے کہے کہ خیمے کا پردہ اٹھا، فضہ خیمے سے باہر آئی، کہنے لگی ہور علی کی بیٹی سلام کر۔ علی کی بیٹی سلام کہہ رہی، بسد خلوص، آپ کی ناظر کی اللہ چار مصرے کرتا ہے، بسد خلوص، بسد احترام کہتا ہے، کوئی بھی ہو انہیں عالی مقام کہتا ہے۔ سلام بھیجا ہے جب سے علی کی بیٹی نے زمانہ ہر کو علیہ السلام سلام بھیجا ہے، جب سے علی کی بیٹی نے زمانہ ہر کو علیہ السلام کہتا ہے۔ معافی ملی، بھلا میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے بھیجوں؟ لڑا، اکبر کی طرح بھوکا نہیں تھا، عباس کی طرح پیاسا نہیں تھا، کیونکہ ابھی تو ادھر سے آیا تھا۔ لڑا، آخر کوئی وار ہوا جس سے گھوڑے سے گر گیا۔ غلام کا بیٹا تھا، جرأت نہیں تھی کہ امام کو بلائے، آواز دے کے اپنے باپ کو بلایا، بابا اور میری خبر۔ اور کی ساری زندگی میدان میں گزری تھی، 25 سال ہو گئے تھے اسے گھوڑے کی پوست میں، اور میدان جنگ کے رستوں سے واقف تھا، پرانا سپاہی تھا، اور جو گرا وہ اس کا بیٹا تھا، وہ دوڑ کے گھوڑے پہ بیٹھا اور بیٹے کی مدد کو پہنچا، اور کہتا ہے مجھے بیٹے کی موت اس وقت بھول گئی۔ یہ عام لفظ کا ہے، پتر کی موت بھول گئی کہ جب میں پہنچا تو مجھ سے پہلے کریم کربلا حسین میرے بچے کا ساتھ اپنی گود میں لے کر بیٹھے۔ میں نے کہا مولا کریم نوازی کا شکریہ، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، حسین تمہیں کوئی غم نہ دے۔ آواز آئی مولا آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائی، مجھ سے بھی پہلے پہنچ گئے۔ اچھا مولا جنگ کی پالیسی کیا ہے؟ لاشیں میدان میں چھوڑنی ہے یا خیموں میں لے کے جانی ہے؟ فرمایا خیموں میں لے کے جانی ہے۔ اچھا مولا پھر آپ جائیں، میں بیٹے کی لاش لے کر آتا ہوں۔ حسین کے چہرے پہ سرخیاں جلا لیتا ہے۔ فرمایا اور اب کہا ہے پھر نہ کہنا، تو خیمے میں جا، لاش میں اٹھا کے لاؤں گا۔ اور کہتے مولا دنیا کیا کہے گی؟ نوکر ہو کے مالک سے بیٹے کی لاش اٹھوائی، رو کے حسین کہتے اور مسئلہ نوکر اور مالک کا نہیں ہے، مسئلہ میرے نانے کی شریعت کا ہے۔ اور کہتے تیرا نانا کیا کہتا ہے؟ حسین فرماتے میرا نانا فرماتا ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کی لاش نہ اٹھائے۔ میں کہتا مولا ہر کو تو بیٹے کی لاش نہیں اٹھانے دی، اس وقت کیا ہوا جب کبھی اکبر کی لاش اٹھائی؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کبھی اکبر کی لاش اٹھائی؟
नबी असगर की लाश उठाई। शरीयत कहती है बाप बूढ़ा हो, बेटा जवान हो, जवान बेटा मर जाए, बाप से कहो कि दूर रहे। फितरत दा है तकाजा है कि पुत्र दी लाश नीचे लो पे फजल के चाल दी पे बंजे हे कम कम के हाथ ले। हाय हुसैन तेरी गुर्बत, हाय मेरा मजलूम इमाम तेरी गुर्बत, कायनात में तेरे जैसा गरीब कोई नहीं। ये होल के बेटे की लाश उठाई, एक हुसैन के बेटे का फिक्रा पढ़ता हूँ। अगले साल ये रात नसीब हुई तो रोना नसीब हुआ। आज की रात कल का दिन एक दूसरे को सलाम न करना, क्योंकि सलाम वाला घर उजड़ गया। अगर कोई पूछे क्या हाल है, कहना हाल ये है कि अली की बेटियों के सर पे कुरान है। मैंने मक्तब में पढ़ा है, आज की रात अली की बेटी का जलाल देखने वाली थी। मैं लफ्ज बदल दूं, आज की रात रानी कहते हैं अली की बेटी की किबला अमीरी देखने वाली थी। आधा लफ्ज निकाला, अब्बास लब्बे, अकबर लब्बे। आज अमीरी देखने वाली है, कल गरीबी देखने वाली है। आज हुसैन के मुहर्रम की आखिरी रात, कल दिन को हुसैन का मुहर्रम खत्म हो जाएगा, बीबी ज़ैनब का मुहर्रम शुरू हो जाएगा। हुसैन के साथ मर्दों के साथ था, ज़ैनब के साथ बेवा भाभियां, यतीम भतीजियां। आज झूले वाला झूले में है, आज इमाम बारगाह में रोशनी है, कल यहाँ पे अंधेरा होगा, शाम में गरीबा होगी, क्योंकि इस्लाम के अमीर गरीब हो चुके होंगे। अल्लाह ये आंसू कबूल करे। बीबी तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। हजरत ज़हरा तुमसे राजी हो, आप दिनों की तरह कल का दिन न गुजारना। आज की रात कल का दिन इस रंग में गुजारना। तुम्हें देख के पता चले कि इसका कोई नुकसान हुआ, मालूम हो कि इसका कोई नुकसान हुआ। बस एक फिक्रा पढ़ता हूँ, हमारे लइये के इलाके में कोटद्दू में एक मौली साहब होते थे, मौलाना हिदायत हुसैन। उनके मसाइब बड़े मशहूर थे। कोई बुजुर्ग जाकर आए तो उससे पूछिए, वे बड़ा मशहूर थे, मसाइब पढ़ते हैं। 2-2, 3-3 घंटे वो आलिम दीन मसाइब पढ़ता था और सही रिवायतें हर मसाइब पढ़ते थे। अली अकबर की शहादत नहीं पढ़ते। बंदे कहते थे किबला अली अकबर की शहादत, फरमाते थे जिस दिन पढ़ी मर जाऊंगा। शब आशूरे मैं मिंबर में सैयद आदम खड़ा हूं, अगर जिस दिन मैंने अली अकबर की शहादत पढ़ी मैं मर जाऊंगा। आप तो शिया सुन्नी मुसलमान है ना, अकबर वो शहीद है जिसके सर को देखकर एक ईसाई औरत ने शाम के बाजार में 2 फिक्रे करे। पहला फिक्रा कहती है अल्लाह करे तुम वो ना हो, साथ वाली कहती है कौन, लोग कहती है मैंने मुबाहला में मोहम्मद को देखा था, इसका चेहरा हूबहू मुसलमानों के नबी की तरह। दूसरा फिक्रा ईसाई औरत का सुनना, कहने लगी अय्युहल बदर तमाम, 14वीं रात के चांद, काश तेरे मरने से पहले तेरी मां मर गई। तेरी मां ने ना सुना होगा तुझे बर्छी लग। अल्लाह अकबर। मौलाना हिदायत हुसैन किबला अली अकबर की शहादत क्यों नहीं पढ़ते? फरमाते थे जिस दिन पढ़ूंगा मैं मर जाऊं। इसी तरह से हुआ। इलाका कोटला हाजी शाह, उसमें उन्होंने जिंदगी का आखिरी मुहर्रम पढ़ा। वज़ू करके मिंबर पे
سیدزادیاں برقعے پہن کے آ گئی، سیدزادیاں نے ہاتھ جوڑے، کیا مولانا ہدایت حسین اب سیدزادیاں ہیں؟ رخ موڑ کے کہتے جی میں حسینی۔ سیدزادی کا حیا حلالی کرتا، بدماش ماں کے بیٹے کو نہیں پتا کہ فاطمہ کی بیٹیوں کی عزت ہے۔ ایسے لوگ بیٹی کہتے جی میری سین، اور ان کا ہم ایک منت کرنے آئی ہے۔ قبلہ نے کہا حکم کرو ہمیں اکبر کی شہادت سنا۔ عالم دین نے پتہ کیا جواب دیا؟ کہا پھر ایک کام میں کرتا ہوں، ایک آپ کریں۔ میں اکبر کی شہادت پڑھتا ہوں تو میرا کفن تیار کرو۔ سیدزادیوں نے کفن تیار کیا۔ حسین کا ذاکر اکبر کی شہادت پڑھ کے مر گیا۔ جس فکرے پہ اس کی موت واقع ہوئی فکرہ سنو گے۔ ذاکر حسین نے بڑا، اکبر کی لاش اٹھا کے حسین آیا۔ ہر بی بی آئی، زینب نہیں آئی۔ حسین نے فرمایا سکینہ تیری پھوپھی ناراض ہے، لاش میں کیوں نہیں آئی؟ سکینہ نے ڈھونڈنا شروع کیا، کبھی اس خیمے میں کبھی اس خیمے میں، دیکھا بی بی زینب خیمے میں پردے کے پیچھے چھپ کے کھڑی ہے۔ سکینہ آگے کے لیے پھوپھی اماں میرے اکبر سے ناراض ہوں، آواز ہے میں تو برقعوں میں پالتی رہی ہوں، میں نے تو 18 سال چھولی میں پالا ہے۔ سکینہ کہتی ہے پھوپھی پھر میرے بھائی کی لاش میں کیوں نہیں آئی؟ رو کے کہتی ہے 9 دفعہ کوشش کی ہے، اکبر کے سرہانے کوئی بوڑھا بیٹھ کے رو رہا ہے، آنکھ سے پردہ کر کے نہیں آ رہی۔ سکینہ کی آواز آئی وہ کوئی بوڑھا نہیں، وہ میرا بابا حسین ہے۔ اکبر کے سینے سے برچھی کھینچتے ہوئے حسین کے سارے باپ شفا۔ یہ کوئی بوڑھا نہیں ہے، میرا بابا حسین ہے۔ اکبر کے سینے سے برچھی نکالتے ہوئے، یہ کون سی برچھی تھی؟ حسین بڑی مشکل سے پہنچا، اکبر نے ایک ہاتھ سے سلام کیا، رو کے کہتے ہیں اکبر تو نے ہمیشہ 2 ہاتھوں سے سلام کیا، آج ایک ہاتھ سے کیوں کیا؟ کہ بابا دوسرا ہاتھ سینے پہ ہے، سینے میں برچھی لگی ہے۔ شبیر کی آواز ہے اکبر تیرے قاتل نے برچھی مار کے نکالی نہیں، کہ بابا پسلیوں میں توڑ گیا ہے۔ کہتا تھا کہ سنتا ہوں حسین بڑا صابر ہے، اچھا علی اکبر وہ میرے صبر کا امتحان لینا چاہتا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ آواز ہے بابا نہ تو ابراہیم ہے نہ میں اسماعیل ہوں، نہ تو بہن سے پوچھ نہ میں ماں سے پوچھتا ہوں، جیسے دل کرے برچھی کا پھل نکال۔ این کڑکتی دوپہر میں بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کے برچھی کے پھل میں ہاتھ ڈالا، آسمان کی طرف دیکھ کر حسین کہتے ہیں کوئی تو مدد کو آؤ، کوئی نہ آیا۔ ایک کالے برقعے والی بی بی تھی جس نے دونوں ہاتھ حسین کی کمر پر رکھے، رو کے کہتی ہے میں زہرا آ گئی ہوں، میں نعت علی پڑھتی ہوں، تو برچھی کا اللہ لعنت اللہ اللہ من قتل الحسین واشهد خدا حسین کے قاتلوں میں لعنت ہو، خدا حسین کے اصحاب کے قاتلوں میں لعنت ہو۔ بی بی ایسے ہاتھ اٹھا گئی، بی بی ہم تیرے بچے کی عزاداری کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو کریم ہے، ہمیں توفیق دے ہم ہمت سے زیادہ تیرے حسین کو رو سکیں۔ ہر جگہ سے یا حسین کی صدا بلند ہو۔ باقیان مجلس کو آباد شمار ہو، حاضرین مجلس کو سلامت ہو۔ کل جمعے کا دن ہے، توقع ہے فاطمہ کے بیٹے کا ظہور ہونا،
یوم عاشور ہے، خدایا اسے بھیج جو حسین کے قتل کا بدلہ لے، اور 72 کا واسطہ ہمیں 313 میں شمار کر، اس قابل نہ ہو تو 313 کی خدمت گزاروں میں شمار کر، علی کا سچا شیعہ، حسین کا سچا ماتمی